نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ اس ٹاپک پر احادیث کا سلسلہ جاری ہے اور اب ہم مزید اس ٹاپک پر احادیث کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا کرنا۔ اس لیے دعا کو معمولی نہ جانیں اور باکثرت اللہ سے دعا کریں۔ حضرت لقمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، سورۃ مومنون کی، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں، عنقریب وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطیہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یا تو وہی چیز ملتی ہے جس کے لیے دعا کی تھی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی اس سے ہٹا دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کی قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، کیا تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے تو میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع کرنے کی دعا مانگی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے مقرر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی ہر دعا سنائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا بدلہ بتا دیا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی نہ پوری ہوئی ہوتی اور یہاں پر اس قدر اجر ملتا۔ یعنی جو دعائیں ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوتی ان کا اجر و ثواب ہمیں آخرت میں اس قدر ملے گا کہ انسان خواہش کرے گا کہ اللہ تو دنیا میں میری کوئی بھی دعا کو قبول نہ فرماتا، کیونکہ اس کا اجر جو ہے وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوگا کہ جو کہ دنیا میں اس کی دعائیں قبول نہ ہوئیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کو بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ دعا بہت ہی اہم عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو انہیں اپنے رخ انور پر پھیرے بغیر واپس نہ لوٹاتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، امسینا و امسل الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔
ہم نے اور پوری کائنات نے اللہ کے لیے شام کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جب صبح کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ۔ ہم نے صبح کی اور پوری کائنات نے اللہ کے لیے صبح کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسنون بہت سی دعائیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دعا کی اپنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسنون دعاؤں کو یاد کریں، صبح شام کے اذکار میں ہم ان کو شامل کریں۔ دعاؤں کی رمضان میں کثرت کریں۔ اگر عربی میں ہم یہ دعائیں یاد نہیں کر سکتے تو ان کا جو ترجمہ ہے اس کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں اس ترجمے کو شامل کر لیں۔ اسی طرح ذکر و اذکار جو ہیں وہ بھی کثرت سے کریں اور دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں عرض کیا کریں۔ ذکر میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ کا کثرت سے ہم ورد کریں۔ درود ابراہیمی کی ہم کثرت کریں۔ قرآن اگر زبانی یاد ہے تو اس کی ہم ریویژن کریں، اور اگر زبانی ہمیں نہیں یاد تو بھی ہم لوگ قرآن پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہم حاصل کر سکیں۔ رمضان چونکہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ رمضان میں دعا قبول اور منظور فرماتا ہے، اس لیے ہم نے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں، کثرت سے ذکر و اذکار کرنے ہیں، اور اس رمضان کو بہترین رمضان بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔